السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ذیشان شیخ ہے اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو جو چیز مجھے پریڈکٹ ہوئی ہے یا جو میں نے بات سمجھی ہے کہ کافی ٹائم پہلے میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلموں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوگا قیامت کی قریب کہ اس میں یہ ہے کہ امن کا معاہدہ ہوگا، بھائی چارہ کا معاہدہ ہوگا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان میں سے ایک کافر جو ہے کھڑا ہو کر ایک مسلمان کو شہید کرے گا، اس کے بعد پھر ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس وقت یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، جو حالات تھے، جو معاملات چل رہے تھے پوری دنیا میں، اس حساب سے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن آج جس طرف میرا ایک پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ابراہم ایکارڈ کے نام سے جو ایک پچھلے 2-3 سالوں سے پوری دنیا میں جو ایک دگڑ مچا رکھی ہے، جس کی وجہ سے غزہ کا بھی ایشو کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ ابراہم ایکارڈ جو ہے یہ جو ہے جس طرح عرب کنٹریز کو ساتھ ملا کے چلنے کا اس میں کچھ شرائطیں رکھی ہیں، اور آپس میں ٹریڈنگ کرنے کی، اکانومی اور جو بھی بزنس کے لحاظ سے جو لین دین شروع ہوگی، یا ان کا جو آپس میں ایک بھائی چارے کا جو اس میں انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے اسرائیل نے، اور یہ بھی اس میں ہے کہ ابراہیم کی قوم میں سے ہیں، ہم سارے آپس میں کزن ہیں، جو وہ چیزیں اس کے اندر انہوں نے مینشن کی ہیں، تو ان کا آنا جانا بھی ان کو کوئی منع نہیں کرے گا کہ جو یہودی ہیں سارے وہ عرب کنٹریز یا مسلمان ملکوں میں گھومیں گے پھریں گے، تو یہ چیز اس کے اندر مینشن ہے۔ تو تھوڑا سا میں اگر اس چیز کو ایکسپلور کروں کہ اگر ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس قیامت کی نشانی کی بات کے حساب سے، تو یہ چیز کچھ حد تک جو ہے ملتی جلتی لگ رہی ہے کہ جس طرح یہ آپس میں معاہدہ کریں گے، پھر اس معاہدے کو اسرائیل یا امریکہ یا یورپ کا کوئی کنٹری اس معاہدے کو توڑے گا، یعنی اس میں سے ایک ملک مسلمان ملک میں حملہ کرے گا، یعنی اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ مسلمان ملکوں پہ حملہ کرتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کسی نہ کسی ملک پہ حملہ کرے، چاہے جارڈن ہو، دبئی ہو، قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، سعودیہ بھی ہو، کیونکہ گریٹر اسرائیل میں تو ساری کنٹری آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک ملک پر حملہ ہو، تو اس کے بعد جنگ شروع ہو، اور پھر ملحمۃ الکبریٰ، جس کے بارے میں کافی جو اسلامک اسکالرس ہیں جیسے طارق جمیل صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور بہت سے علماء کرام مختلف جو عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملحمۃ الکبریٰ ضرور ہوگی، یعنی وہ جنگ ہے جس میں پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہوں گے، یہاں تک کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے یا 100 اولادیں ہوں گی تو 99 اولادیں ان کی ماری جائیں گی یا شہید ہو جائیں گی۔ تو اگر اب اس کو ہم اس زاویے سے دیکھیں تو یہ چیز مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی لگ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ آغاز ہو گیا ہے قیامت کی بھی ایک نشانی میں سے، کہ جو معاہدہ معاہدہ ہوگا وہ یہی ابراہم ایکارڈ ہے۔ تو اس کے بعد پھر جنگ ہوگی، جنگ ہونے کے بعد ملحمۃ الکبریٰ ہونے کے بعد جو ہے جو نقصانات ہوں گے، اس کے بعد جو ہے مسلمان کسی خلیفے کو ڈھونڈیں گے، اس خلیفہ کو ڈھونڈنے کے دور میں پھر امام مہدی کا نزول ہوگا، پھر اس کے بعد جو آگے جو نشانیاں ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بتائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں وہ آئیں گی۔ تو یہ چیز میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ابراہم ایکارڈ نو ڈاؤٹ اس قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جس میں امن کا معاہدہ ہوگا، اور اس کے بعد آگے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ ہوپ کہ آپ کی نالج میں یہ ایک اضافہ ہوگا۔